ایک اور بڑا خوبصورت سوال کسی دوست نے کیا، انسانی روح کے لیے درد کی کیا اہمیت ہے، دین اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ درد جو ہے احساس کی انتہا ہوتی ہے، اور انسان کی زندگی میں جو اللہ سے اس کو جوڑنے والی چیز ہے وہ اس کی فیلنگ ہے، احساسات ہیں۔ اللہ سے آپ کا کبھی بھی تعلق فزیکل نہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا، کیونکہ اللہ فزیکل آپ کو نظر آنے والی چیز نہیں ہے، آپ کے احساس میں ہوتا ہے، آپ اللہ کا قرب محسوس کرتے ہیں۔ جن سے اللہ محبت کرتا ہے آپ ان کی محبت محسوس کرتے ہیں، جن کی اللہ حمایت چاہتا ہے آپ ان کی حمایت کرتے ہیں، جن کے لیے اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں، ان کی عزت کریں، ان کے دکھوں کو دور کریں، آپ جب وہ کرتے ہیں تو اللہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ تو درد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ علامہ اقبال کی ہم بات کیا کرتے ہیں کہ اتنا مقام بلند کیسے مل گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا اتنا درد تھا کہ آپ راتوں کو اٹھ کر ان کی بخشش کے لیے، ان کی بہتری کے لیے پروردگار عالم سے مانگا کرتے تھے، اس کے حضور گڑ گڑایا کرتے تھے۔ علامہ کو یہ درد نصیب ہو گیا امت کا، جس کی وجہ سے وہ اللہ کا اتنا پسندیدہ ہو گیا کہ جتنا نام اور جتنی عزت اور جتنی شہرت ان کو نصیب ہوئی، کسی بڑے سے بڑے آدمی کو نصیب نہیں ہوئی۔ اگر آپ بڑے بڑے ولی اللہوں کا نام لیں جو آج قبروں میں سو رہے ہیں، ان کو بھی اتنی شہرت نہیں ملی، وہ بر صغیر تک محدود رہے، مگر علامہ کو پوری دنیا میں شہرت نصیب ہوئی۔ اس کے شعروں کے، اس کی کتابوں کے تراجم ہر زبان میں ہو رہے ہیں۔ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں علامہ پر پی ایچ ڈی نہ کی جا رہی ہو۔ یہ صرف درد امت کی وجہ سے تحفہ ملا، جس کا اظہار انہوں نے کرتبہ کی مسجد میں کیا، اپنے دکھ کا، اپنے کرب کا۔ اللہ نے ان کو انعام دے دیا۔ آپ کو پتہ ہے صوفیوں کے ہاں درد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، دین کا یہ بہت بڑا شعبہ ہے۔ اگر درد دل نہ ہو تو کیا آپ غریب کی مدد کر سکتے ہیں؟ اپنے گھر میں سے پیسہ نکال کے اس کو دے سکتے ہیں؟ کسی مریض کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں؟ اس کو سرو کر سکتے ہیں؟ جب تک کہ آپ دوسرے کی تکلیف کو اپنے اندر محسوس نہ کریں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دین کی جب اس بارے میں بات کہتے ہیں تو دین کیا کہتا ہے؟ سورہ مدثر نے واضح کیا اس کو۔ جنتی جنت میں داخل کیے جا رہے ہیں تو وہ دوزخیوں کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے کہا تم دوزخ میں کیوں آئے؟ انہوں نے کہا ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے اور بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور بحث کرتے تھے۔ تو بھوکوں کو کھانا وہ کھلائے گا جو بھوکے کے درد کو محسوس کرے گا۔ اگر اس کو یہ فیلنگ ہی نہیں ہوگی کہ بھوک کیا چیز ہے، بھوکے کے احساسات کیا ہیں، تو وہ کب بھوکے کو کھانا کھلائے گا؟ تو اس کی بہت زیادہ دین میں اہمیت ہے۔ اور ویسے بھی جہاں تک میری سمجھ میں دین آیا، دین کے مطلب راستے ہیں۔ شریعت کا مطلب بھی راستہ ہے، طریقت کا مطلب بھی راستہ ہے۔ جو لوگ سعودی عرب وغیرہ گئے ہیں وہاں لکھا ہوتا ہے، بورڈ لگے ہوتے ہیں طریق فلاں طریق فلاں، وہ راستے ہی مراد ہوتی ہے۔ مسلک کے مطلب بھی راستہ ہے۔ تو دین ایک راستہ ہے، اور یہ راستہ وہ ہے جو راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی بھی بتایا اور اس راستے پہ چل کے بھی بتایا۔ اس میں اول نمبر پہ کمزوروں، غریبوں، محتاجوں کی خدمت کو رکھا اور اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا اور زندگی کا دستور العمل بنایا۔ تو اگر ہم درد محسوس کرنا شروع کر دیں، ہر کمزور کا، ہر نحیف کا، ہر ضعیف کا، ہر بیمار کا، ہر ضرورت مند کا، تو دین میں ہمارا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہو جائے گا، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے پسندیدہ ہو جائیں گے۔